دیکھیے نا، تاتاری تھے نا، تاتاری شراب پیتے تھے. شیخ الاسلام نے کہا تھا ان کو شراب پینے دو، نہ منع کرو. کچھ منع کرتے تھے، شیخ الاسلام منع نہیں کرتے کہ نہ روکو ان کو شراب پینے دو. یہ جتنی دیر تک مدہوش پڑے رہیں گے مسلمان ان کی قتل و غارت سے تو بچے رہیں گے. سمجھے بات؟ اسی طرح نہی عن المنکر یا امر بالمعروف، اس کا بھی انہوں نے یہی قاعدہ بتلایا کہ جس منکر کے ختم ہونے کرنے پر آپ ایک اور بڑے منکر میں مبتلا ہو جائیں، اس منکر کو نہیں ختم کرنا چاہیے. کیونکہ منکر کا مطلب تو یہ ہے کہ منکر ختم ہو، لیکن اس کے ختم ہونے کی بجائے ایک اور فتنہ، ایک اور بڑا منکر جنم لے لے تو پھر اس منکر کو ختم کرنے کا کیا فائدہ. اس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو ضوابط ہیں نا، وہ ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے. ہمارے خطبہ اللہ کے وہ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، صاحب فتویٰ ہیں، صاحب علم ماشاءاللہ. پتہ نہیں انہوں نے کن جذبات میں یہ بات آ کے کہہ دی، نہیں کہنی چاہیے تھی اس موقع پر. نوجوانوں کو اچھی لگتی ہے یہ بات، حق بیان کیا ہے. یہ کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. وہ جیسے شیعہ حضرات کہتے تھے یہ کافر ہیں، جو ان کو بھی کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. حالانکہ اس مسئلے میں بھی یہ ہمارے حنفی حضرات کے نزدیک صرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت عائشہ، کہ اگر ان کو نامزد طور پر سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازیبا الزام تراشی کی جائے، تو ان دونوں کا پر یہ اعتراض باعث کفر ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نامزد طور پر گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کا صاحب کہا ہے بالاتفاق تمام موافق مخالف مفسرین کے. اور اسی طرح سورۃ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا ذکر. اب اگر کوئی یہ خباثت کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے. باقی حضرات جو ہیں نا ان کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے. ہمارے ہاں بھی بڑے جذباتی ہیں. سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے یہ فرض ہے. اگر نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی. جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری کیسے ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی اہل بدعت کی، اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوتی ہے؟ اور اس فاتحہ کا انکار کرنے والا اتنی حدیث کا انکار کرتا ہے. ایک حدیث کا انکار موجب کفر ہے تو یہ تو اتنی حدیثوں کا انکار ہے. لہذا فاتحہ نہ پڑھنے والے وہ بھی کافر. یہ بھی ہے. وہ ہمارے کراچی کے مہربان ہیں نا، کراچی کے مہربان، انہوں نے لکھا ہے کہ رکوع کی رکعت جو ہے نا اس کے بارے میں، اس کے ہو جانے کے بارے میں اتنی حدیث ہیں اور ایک حدیث کا انکار کفر ہے. یہ لوگ تو اتنی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کے کافر ہونے میں کیا شک. یہ صغرے کبرے جو ہے نا یہ موجب خطرات ہیں، یہ خطرات کا باعث بنتے ہیں. اس قسم کی کہنا چاہیے کہ فتویٰ بازی سے گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. یہی رضوی کے بارے میں اب ایک بات یہ بھی ہے جو سننے میں آئی کہ جب وہ فوت ہوا وہ درود شریف پڑھ رہا تھا. آئی ہے نا. اب
یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ فوت ہوتے وقت اس کو توبہ نصیب ہو گئی ہو؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ توبہ نصیب ہو گئی ہو کہہ سکتے ہیں آپ؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کی سعادت دے دی ہو، توبہ کی سعادت دینے پر بھی تو اللہ قادر ہے۔ جس آدمی کا آپ حیران ہوں گے، شرح فقہ اکبر میں علی قاری نے تو کہا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کو بھی اور ابو لولو کو بھی ہم نامزد طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ قاتل ہیں حضرت ابوبکر کے اور حضرت علی کے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا وہ خبر احاد ہے، خبر احاد ہے۔ صرف حضرت حسین کے بارے میں یہ خبریں ہیں تواتر کے ساتھ کہ ان کو شہید کیا گیا، لیکن یزید کے بارے میں پھر نہیں ثابت کہ یزید نے حکم دیا تھا یا یزید خوش ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر۔ اس لیے یزید کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ شرح فقہ الاکبر میں ملا علی قاری نے یہ باتیں کہی ہیں، اور دوسرے احناف سے بھی اس قسم کی باتیں نقل کی ہیں۔ بعض کی رائے اس کے برعکس بھی ہے، لیکن ان کی یہ جو برعکس رائے ہے وہ انہی روایات پر مبنی ہے جن میں رتب و یابس سب جمع ہے، حتیٰ کہ یزید کی طرف یہ چیز بھی منسوب ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اگر یہ چیز ثابت ہے تو پھر تو اس کے کفر میں کوئی فرق نہیں، شک نہیں، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور ان کا جو ہے سر مبارک وہ دمشق آیا تو یزید نے شراب پی، اور یزید نے پھر کچھ اشعار پڑھے جس میں اس نے کہا یہ کہ آج ہم نے جناب بدر کا بدلہ لے لیا ہے، ہم نے بدر کا اپنے اکابر کے بارے میں بدلہ لے لیا۔ یہ نقل کرتے ہیں سر، علی قاری نے بھی کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن نقل کرنے والے کرتے ہیں، اور اگر ہے یہ بات تو پھر تو اس کے کفر پہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، یزید بیچارے کی بھی یہی پوزیشن، اور یہی پوزیشن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ بھی مظلوم ہے بیچارے اس مسئلے میں، اور یزید بھی مظلوم ہے۔ رافضیوں نے ایسی ایسی باتیں اڑائی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں اس کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پناہ بخدا۔ اور آج آپ دیکھ لیں پورے ماحول میں، پورے ملک میں کسی آدمی کا نام یزید نہیں ہے۔ یزید کو اتنا رگیدہ گیا ہے کہ آج کسی کا نام یزید نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں اور اس دور کے بعد بھی کتنے حضرات کا نام جو ہے نا وہ یزید ہوا ہے، بڑے بڑے اکابر محدثین کا نام اس میں شامل ہے۔ تو اس دور میں تو یہ بات نہیں تھی۔ یہ جو ماتم کا سارا ناٹک ہے نا، یہ 352 میں تقریباً معز الدولہ نے اس کا ابتدا کی تھی، 352 میں۔ پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی ماتم نہیں تھا، کوئی غدیر خم کی عید نہیں تھی۔ غدیر خم کی عید بھی اسی 352 میں معز الدولہ نے اس کی ابتدا کی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ماتم کی ابتدا بھی اسی نے کروائی، معز الدولہ نے، بغداد میں۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے مسجدوں پر اس کے کہنے پر رافضیوں نے اتنی جرأت کی، لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن غصب الفدق عن وراثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن منع دفن الحسن فی
روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن خرج عباس عن شورا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح کے جملے ہیں البدایہ میں بھی، کامل ابن عدی میں بھی، ابن عدی نہیں، کامل ابن اسیر میں، کامل ابن اسیر میں بھی اسی 352 اور 51، انہی دونوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ چیزیں آپ کو سب مل جائیں گی۔ تو خیر، کہنے کا بات ادھر ادھر چلے گئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو اس طرح نامزد طور پر جس کی موت یعنی بلا شبہ کفر پر مری ہو، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بلا شبہ یقینی طور پر جس کی موت ہو کفر پر، وہ کافر، وہ جہنمی ہے۔ لیکن احتیاط پھر بھی اس میں کرتے ہیں کہ نام لے کے کسی کو کافر نہ کرو، حتیٰ کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے سیر میں کہ آخری دور میں شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ میں اس موقف سے بری الذمہ ہوں جس میں کسی کو میں نے کافر کہا ہے، میں کسی کو کافر نہیں کہتا نام لے۔ ہاں آپ کہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، شرابیوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اجمالی طور پر یہ جو جملہ ہے فسق و فجور کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن نامزد طور پر کسی کو کافر کہنا، کسی کو ملعون کہنا، یہ نہایت خطرناک ہے۔ پھر وہ اس حدیث کے مصداق بننے کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ تو اگر ہے نہیں ملعون کا استحقاق رکھتا تو پھر یہ آدمی اللہ کے ہاں ملعون ہو۔ ملعون تو وہی ہے نا جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، پہلا ملعون تو شیطان ہی ہے نا، علیک لعنتی الی یوم الدین، پہلا ملعون وہ ہے نا۔ تو گویا ہم کسی کو ملعون کہہ کے شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں، جیسے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ بھی دور ہے۔ اب اس کو کس نے بتلایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ یہ حکم تو اللہ ہی لگا سکتے ہیں، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے نامزد طور پر یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ علم غیب کا مسئلہ ہے، یہ اور یہ مسئلہ ہے، یہ کفریہ ہے، جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، لیکن نامزد طور پہ یہ جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے یہ جو اپنے آپ کے ہیں، اللہ رحم فرمائے، بریلوی حضرات، احمد رضا خان بریلوی، سب سے پہلے اس نے 4 افراد کو نامزد طور پر کافر کہا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی کو، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو، اور مولانا اشرف علی تھانوی کو۔ ان 4 افراد کو اس نے نامزد طور پر کافر کہا تھا۔ ایک طوفان کھڑا ہوا تھا اس وقت کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہنا کہ جناب وہ تو شرک پر مرا ہے، ہم تو اس کے پاس تھے نہیں، لیکن اب یہ جو گواہیاں ہیں کہ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا درود شریف اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، شاید آپ کو بتلایا تھا، کہ جس میں درود شریف پڑھنے والا اللہ ذو الجلال والاکرام اور فرشتوں کی موافقت کرتا ہے، اور اس میں اللہم جب آپ کہتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک کلمہ دعائیہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، نبی علیہ السلام کے حق میں دعا تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے آدمی کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل آخری وقت میں اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمیں نامزد طور پر اس قسم کی بات کسی کے بارے میں کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ یہاں تربیہ میں، مرکز تربیہ میں تشریف لائے ہیں، تو اپنے اذہان کو
اور اپنے افکار کو اپنے اسلاف کے اقوال کے تناظر میں جو ہے نا وہ ڈھالنے کی کوشش کرے، جذبات میں نہیں۔ اسٹیج کا مسئلہ اور ہے، فتوے کا مسئلہ اور ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تقوی اور ہے، فتویٰ اور ہے، کہتے ہیں نا، فتویٰ اور ہے، تقوی اور ہے۔ اسی طرح اسٹیج کا مسئلہ اور ہے اور فتوے کا مسئلہ اور۔ حضرت علامہ صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ بشار عواد آئے تو انہوں نے نا ساتھیوں کو بلا لیا ایک دعوت پر رات کو۔ مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا کہ تم نے بھی آنا ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ شیخ دکتور بشار آئے۔ تو علامہ صاحب نے میرا ان سے تعارف کروایا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دکتور بشار بغیر داڑھی کے تھے، اور وہ خود یہ بات کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، انا دکتور بشار لیکن بغیر اتنے ہی ہے، داڑھی کے بغیر، لیکن بغیر لہیا، کہ کہتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں کر رہے تھے۔ تو اسی مجلس میں نے شیخ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ التشیع والقرآن لکھا ہے، الشیعہ و اہل بیت لکھی ہے، التشیع لکھا ہے، یہ ساری کتابیں اس طرح کی آپ نے رافضیوں کے بارے میں 7-8 کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں یا نہیں؟ ان کا جواب تھا کہ میں نے جو ان کی کتابوں میں پڑھا ہے اپنے الفاظ میں اپنی کتابوں میں ان کو نقل کر دیا ہے، اب وہ کیا ہے میں مفتی نہیں ہوں۔ دیکھیے اب وہ کیا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، میں مفتی نہیں، یہ کام مفتی کا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں تعریف کا قائل کیا ہے، مسلمان نہیں، انہوں نے یہ سب کچھ ثابت کیا ہے نا، علامہ صاحب نے شیعہ والقرآن میں یہ ثابت کیا ہے، لیکن ان کے محتاط اور احتیاط کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کس کا کام ہے، مفتی کا کام، کہ وہ اس کا جائزہ لے کے وہ فتویٰ دے۔ فتویٰ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا، ہر ایک فتویٰ لکھ رہا ہے، ہر مسجد کا خطیب فتویٰ لکھ رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کا تذکرے پڑھیں، تذکرے ان کو چھوڑیں، اعلام الموقعین کا ابتدائیہ ہی پڑھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مسئلہ بتلانے میں اور فتویٰ دینے میں کتنے محتاط تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ کئی دفعہ 8-8 10-10 صحابہ کے پاس جانا پڑتا اور بالآخر پھر وہ وہی پہلے کے ساتھ کے پاس ہی پہنچنا ہوتا، وہ کہتے نہیں مجھ سے نہ، فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، تو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ ہم تو فتوے کی دکان کھول کے بیٹھے، فتوے کی دکان کھول کے بیٹھے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ فتوے کی کا فائدہ ہے صحیح تیقن ہو، پورا بصیرت ہو، تو اس کا ثواب بھی ہے۔ راہ راست پر کسی کی رہنمائی کی جائے، وہ اس پر عمل کرے تو اس کا اجر بھی ہے، لیکن اگر خطا ہوگی تو وہ ساری ہمارے ذمہ ہوگی، اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا عمل بھی ہمارے ذمہ پر ہے اس خطا کا۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا كَمِثْلَهُ، اس فتویٰ سازی سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہاں آپ ماشاءاللہ تربیہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ تو اس سے یہ نہ، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ہمارے ایک واقعتاً جو ایک مفتی صاحب ہیں ان کو کہنے لگے کہ میں اب یہاں موجود ہوں، آپ فتویٰ نہ دیا کریں مجھ جو، میں ہی فتویٰ دے دیا کروں، آپ کی ضرورت نہیں ہے اب۔ حالانکہ انہوں نے جو سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے، ہماری جسارت دیکھ لی۔ میں یہ بات سن کے، اور یہ خود انہوں نے مجھے بتلایا، جنہوں نے فتوے دینے کا کوئی
رنگ ڈھنگ بتلایا نا، خود انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے بتلایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھی کیا سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں کتنی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو خیر یہ وہ رضوی صاحب کے مسئلے کے بارے میں بات آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں جو سبق سے علیحدہ ہیں، شاید کوئی مفید ان میں بات آپ کے پلے پڑ جائے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث شریف میں کیسے آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کہا تھا نا کہ یہ تو صورت من اصافیر الجنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو کس نے بتلایا اللہ تعالیٰ پر کس طرح تم حکم لگا رہی ہو؟ حالانکہ وہ بچہ تھا، وہ بچہ تھا، معصوم تھا، کبھی تو اس پورا فرمایا، لیکن اتنی جسارت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند۔ ہم تو جنت بانٹتے ہیں اپنوں کو، ورنہ ونڈے کی آنند نے اپنے مجھے تو خطرہ محسوس ہوتا ہے بسا اوقات، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ وہ نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا نا کہ لتتبعن سبل من كان قبلكم، اب بتلائیے یہ دعوے ہمارے ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ عمل ہے کچھ نہیں، عمل ہے کچھ نہیں، جنت ہمارے لیے۔ اور ساڈا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، ساڈا عمل ہی کوتاہی ہے نا، عقیدہ تو ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، عقیدہ صحیح ہے تو جہنم سے کون جائے گا جڑا گناہگار ہوئے گا؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہ جسارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں آپ نے بخاری شریف میں پڑھا نہیں؟ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے صحابہ سے جتنے سے ملا 100 کے قریب، وہ سب اپنے بارے میں نفاق کا شبہ کرتے۔ حضرت حنظلہ کیا تھے؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کیا مسئلہ تھا؟ اور جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے ٹوکا تو ابو بکر کہنے لگے یہ تو کیفیت میری بھی ہے، چلیں چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ حل کروایا۔ لیکن ہم پکے سچے ہیں، جنتی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار جنتی کہا، وہ اپنے بارے میں شبہ کا ظاہر کرتے ہیں اپنی اس کیفیت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں اور نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے جو ان کی کیفیت میں تبدیلی رونما ہوتی تھی، اس کو بھی وہ نفاق کے شعبہ میں دیکھتے تھے کہ یہ دوئی کیوں ہے طبیعت میں، ہمارے ہاں تو ایک طرف ہے ہی نہیں، ہے ہی دوئی، دوسری جانب ہی۔ لیکن ہم جنتی ہیں جی، ہم شرک تو نہیں کرتے، موحد ہیں جی، توحید پرست ہیں جی۔ کوئی عملی کوتاہی ہے نا مولوی صاحب، اللہ معاف کر دے، تل کا امانی ہو، اللہ نے فرمایا نا تل کا امانی ہو، ہماری بھی وہی امانی ہے، اور کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں؟ تو اس قسم کی جسارتوں سے بس اللہ تعالیٰ پر رحمت کی امید ضرور رکھیں۔ ایمان بین الخوف والرجاء ہے، پڑھا ہے آپ نے، ایمان بین الخوف والرجاء ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر امید بھی حسن خاتمہ کی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ تو وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، نہ انبیاء مستثنا ہے، نہ صحابہ کرام مستثنا ہے۔ ہم اس سے مستثنا کیسے ہو سکتے جن کے پلے میں ہی کچھ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائی ذرا بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان مسائل میں کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کہتے ہوئے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء صراط المستقیم میں ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، لیکن یہ میلاد منانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کرتے ہیں۔
ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ محبت کا ثواب تو اجر تو ملے گا انہیں، میلاد کا کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے جو نجدی ہے نا، نجدی علماء ہیں، انہوں نے اس پر حاشیے لکھنے شروع کیے کہ یہ ابن تیمیہ کا موقف درست نہیں۔ اب جو تحقیق سے آ رہی ہے نا، اقتضاء صراط المستقیم 2 جلدوں میں ہے، تو اس پر حواشی ایک دو نے لکھے کہ یہ شیخ کا موقف جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، بدعت کا ثواب کس طرح مل سکتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے بدعت کا ثواب نہیں کہا، انہوں نے ثواب کسی اور چیز کا کہا ہے۔ محبت میں افراط و تفرید جو پیدا ہو جاتی ہے اس کی نفی کی، محبت کی نفی نہیں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس محبت کو صحیح رخ دیا جائے، بدعات سے چھڑا کے، بدعات سے بچا کے ان کو صحیح رخ دیا جائے اس محبت کو، معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے مولوی حضرات، بریلوی حضرات، آپ نے محسوس کیا ہوگا اس سال پچھلے سالوں کی نسبت کم یہ چراغاں اور یہ جو کچھ بےہودگی ہوتی تھی یہ کم ہوئی نسبتاً، اگرچہ کوئی نہ کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے اور کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن پچھلے سال انہوں نے بعض باتیں کہی تھی ان کے مولویوں نے، یہ کرنا نہیں ٹھیک، یہ کرنا نہیں ٹھیک، اس سے اجتناب کرو، بچو ان سے۔ اس میں وہ کیفیت نہیں، گلیاں سجتی تھی جناب، پوری چھت بنتی تھی ہمارے اسلام نگر میں، وہ نہیں ہوئی اس سال، وہ پہلی پوزیشن میں تھی۔ تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انہوں نے آخر یہ بات کہی ہے، بہت بڑے ہمارے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اور بلا وجہ اپنی ایک ذہن کی وجہ سے تردید شروع کر دینا، یہ بھی ایک جسارت کے زمرے میں آتا ہے۔ چلیں بھائی الف بے کریں، یہ جو آپ کی سمع خراشی کی ہے، آپ کا نقصان کیا ہے بھائی، اس سے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یار پانی تھوڑا سا، منہ بہت، وہ دوائیاں کھاتے ہیں نا تو بہت خشک، ہاں نہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت وبسطت واختصرت، کہ اہل حدیث جو حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں، ان کی اصطلاح میں ایک ہے فقہاء کی اصطلاح، ایک ہے اہل حدیث محدثین کی اصطلاح، ایک ہے اصولیوں کی اصطلاح۔